بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف قرآن کے ضمن میں ہم ترتیب اور تقسیم قرآن پر بحث کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آیات اور سورتوں کی ترتیب پر، تقسیم پر، تعداد پر بحث کی ہے، اور آج ہم قرآن مجید کی دیگر جو تقسیمات ہیں اور ترتیب ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تیسری جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو آیات کی تقسیم اور سورتوں کی تقسیم کے ساتھ قرآن حکیم کو 7 حصوں میں احزاب یا منازل کی شکل میں تقسیم کیا گیا، تاکہ کوئی شخص ایک ہفتہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کو مکمل کرنا چاہے تو روزانہ ایک منزل یا ایک حزب جو ہے اس کی تلاوت کر لے۔ اور یہ جو تقسیم ہے اس پر علامہ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں اپنی رائے دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کو 7 منازل میں جو تقسیم کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی تھی۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کتنے حزب بنائے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے حزب میں 3 صورتیں، یعنی سورۃ البقرہ سے سورۃ النساء تک، دوسرے میں 5 صورتیں سورۃ المائدہ سے سورۃ التوبہ تک، تیسرے حزب میں 7 صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل تک، چوتھے حزب میں 9 صورتیں سورہ بنی اسرائیل سے سورہ الفرقان تک، اور 5ویں حزب میں 11 صورتیں سورۃ الشعراء سے سورہ یاسین تک، چھٹے حزب میں 13 صورتیں سورۃ الصافات سے سورۃ الحجرات تک، اور 7ویں حزب میں سورۃ القاف سے آخر تک جو ہے یہ 7 احزاب میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا۔ تو یہ تقسیم ہے کہ صحابہ کرام کا اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ قرآن کی تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی، جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو کل 7 احزاب میں تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور تقسیم ہے، وہ یہ ہے کہ تسہیل قرات اور آسانی کے لیے تلاوت کی خاطر قرآن حکیم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، تاکہ کوئی شخص ایک ماہ میں قرآن ختم کرنا چاہے تو یہ آسانی ہو۔ یہ تقسیم کب ہوئی؟ عہد صحابہ میں اس کا کوئی ثبوت واضح طور پر مجھے نہیں ملتا، اور یہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تقسیم محض سہولت کی خاطر کی گئی ہے، لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصاحف نقل کرائے تھے اس وقت انہوں نے 30 مختلف صحیفوں میں جو ہے قرآن مجید کو لکھوایا تھا، لہٰذا یہ تقسیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی ہے۔ اسے جو ہے اسکالر ہیں قرآن مجید کے علامہ عبدالصمد صارم نے تاریخ قرآن لکھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تقسیم انہوں نے ہی کی تھی۔ بہرحال جو متقدمین کی کتابیں ہیں جو میں نے کھنگالی ہیں اور دیکھی ہیں کہ یہ 30 سپاروں کی تقسیم حضرت عثمان غنی نے کی یا بعد میں کی، تو زیادہ تر جو اقوال ملتے ہیں کہ یہ بعد میں تقسیم ہوئی ہے، اور بعد میں امت نے آسانی کی خاطر ایسا کیا ہے۔ لیکن عبدالصمد الصارم نے تاریخ القرآن میں لکھا ہے کہ یہ تقسیم بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی
عنہ سے کی گئی ہے، لیکن مجھے جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم سپاروں والی یہ دور صحابہ کے بعد سہولت کے لیے ہی کی گئی ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو تقسیم ہے وہ رکوع کی شکل میں قرآن مجید میں جو ہے وہ رکوع بنا دیے گئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں 558 رکوع ہیں، یہ ایک علامت ہے جس کا رواج بعد میں ہوا اور آج تک جاری ہے۔ رکوع کی ایک علامت ہے، اس کی تعیین معنی کے لحاظ سے کی گئی، یعنی جہاں ایک سلسلہ ایک کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت حاشیے پر جو ہے عین بنا دی گئی۔ اور یہ رکوع کس دور میں بنے اور کس طریقے سے ہوئے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ رکوع کی جو تعیین ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ ہو چکی تھی۔ اس کو بھی علامہ عبدالصمد الصارم نے بیان کیا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل مجھے کلیئرلی متقدمین سے نہیں مل سکی۔ بہرحال یہ جو رکوع کی تقسیم ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اہل علم نے قرآن مجید کو رکوع میں تقسیم اس لیے کیا تاکہ ایک رکعت میں اگر کوئی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، پھر بعد میں اٹھ کے دوسرا حصہ پڑھنا چاہے تو اسی طرح تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، نوافل کی صورت میں قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، تو آسانی کے لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے رکوعوں کی تقسیم بھی کر دی گئی۔ مشائخ نے، کچھ اہل علم نے قرآن کریم کو 540 رکوع میں بھی تقسیم کیا ہے اور کچھ نے 558 رکوع بھی بنا دیے ہیں۔ بہرحال یہ رکوع کی تقسیم بھی قرآن مجید کی ایک ترتیب اور تقسیم ہے۔ اسی طرح تلاوت اور تجوید کی سہولت کی خاطر قرآن مجید میں ایک اور کام کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر اشارات لکھے گئے جن سے معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا، سانس لینا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک غیر عربی انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ تو ان میں قرآن مجید میں رموز اور اوقاف جو ہے وہ تحریر کیے گئے۔ سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی نے یہ وضع فرمائے، اور ان رموز کی تفصیل میں طا یہ وقف مطلق کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے یہاں بات پوری ہو گئی ہے، یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ اور زا یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے یہاں وقف کرنا تو درست ہے لیکن وقف نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ صاد یہ وقف مرخص کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے اس جگہ تو بات پوری نہیں ہوئی لیکن چونکہ طویل ہو گیا ہے جملہ اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کی بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ میم جو ہے یہ رموز اوقاف میں سے اہم ہے، یہاں وقف لازم کا مخفف ہے، یعنی یہاں وقف نہ کیا جائے۔ اس کے معنی ہیں کہ یہاں اگر وقف کریں گے تو فحش غلطی ہوگی، لہٰذا یہاں پہ وقف جو ہے نہ کیا جائے۔ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں پر وقف کرنا لازم ہوتا ہے، یہ میم اس کی علامت ہے۔ لام یہ مخفف ہے کہ یہاں پہ وقف نہ کیا جائے، نہ ٹھہرو۔ اسی طرح جو ہے سکتہ ہے تو یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ رکنا چاہیے لیکن ایسے رکیں کہ سانس نہ ٹوٹے، آواز رک جائے، سانس نہ ٹوٹے، ملا کے پڑھا جائے وقفہ، تو یہاں پہ رکنا چاہیے۔ اور اسی طرح قف لکھا ہوتا ہے، یہاں بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، اور اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو ہے بہت سارے اور چیزیں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں حرکات قرآن مجید میں اور نقطے یاد رکھ لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید جو لکھا تھا اس میں قرآن مجید شروع میں اس میں
نقطے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ابتدا میں لکھنے کا زیادہ نقطوں کا رواج بھی نہ تھا، اور پڑھنے والے وہ عادی تھے کہ بغیر نقطے کے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیسا ہے۔ چنانچہ مصحف عثمان میں نقطوں سے خالی قرآن تھا۔ اس کے بعد میں جب اسلام عجمی ممالک میں پہنچا اور مسلمانوں کی سہولت کے لیے قرآن مجید میں نقطے ڈالے گئے۔ قرآن مجید کے نقطے سب سے پہلے کس نے ڈالے؟ تو بعض روایات کے مطابق یہ کارنامہ سب سے پہلے ابو الاسود دؤلی ایک شخص گزرا ہے، اس نے یہ علامہ زرکشی نے البرہان میں لکھا اور امام سیوطی نے الاتقان میں لکھا، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلقین سے کیا گیا، انہوں نے تلقین کیا تھا۔ اور بعض روایات یہ بھی ہیں کہ یہ کام عبد الملک بن مروان کی فرمائش پہ کیا گیا، اور کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ یہ نقطے قرآن مجید میں جو لگے یہ حجاج بن یوسف نے حسن بصری اور یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی کے ذریعے انجام دیا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں یہ سہولت کے لیے نقطے لگائے گئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں نقطوں کی طرح حرکات زبر زیر پیش شروع میں نہ تھیں، اور سب سے پہلے حرکات زبر زیر پیش کس نے لگائیں؟ بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت ابو الاسود دؤلی نے یہ کام سر انجام دیا، اور بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی نے کرایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے زبر زیر پیش قرآن مجید میں ابو الاسود دؤلی نے وضع کی۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ تقسیم ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پوری انفارمیشن دی ہے، تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور قرآن کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں ہمیں آسانی ہو کہ امت نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور قرآن مجید کو فہم کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، امت مسلمہ کی آسانی کے لیے اس پر اہل علم نے کتنی محنتیں کی ہیں، تاکہ قرآن فہمی میں اضافہ ہو، قرآن کو سمجھنے میں اضافہ ہو، قرآن کو پڑھنے میں آسانی پیدا ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے محنتیں کر کے قرآن مجید ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو آسان سمجھیں، قرآن مجید کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو، اس کے فہم کو آسان سمجھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کتاب ہدایت سے رہنمائی لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔